Ya Ali Madad, Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 955. 19th of July 1995, a lecture on thought power at Dar es Salaam. Sorry for this discrepancy. You want me to speak in English, or you want, how do you like and you take interest? Anything. I can speak Gujarati, Kutchi, Urdu, Punjabi, whatever you say. Whatever you say. Okay. Thought power, जिसको हम अपने कुव्वत ख्याल, ख्याल means thought, कुव्वत means power. इसको समझने के लिए कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए. ख्याल, थॉट. व्हाट इज अ थॉट? थॉट, ख्याल हमारे ब्रेन का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस एक ऐसा कुदरती मौजिज़ा है कि नॉर्मली आम तौर पे इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स लोग नहीं जानते. इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फिजिक्स की एग्जांपल दूंगा. हमारे बदन के अंदर 22.5 वोल्टेज है. 22.5 वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी है. ये जो नॉर्मल सेल्स आते हैं वो 1.5 यानी 1.5 वोल्ट का होता है. हमारे बदन के अंदर 22.5 वोल्टेज की पावर है. यानी 22.5 वोल्टेज से हम उंगलियों से पकड़े तो हमें शॉक नहीं लगे. इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है तैसे तैसे ये वोल्टेज घट जाती है. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे बदन में कैसे आती है? देखो, ये जो सेल्स हैं बैटरी के, इसको कभी तोड़ो तो अंदर कुछ चिकना चिकना लिक्विड की तरह लेकिन जरा गाढ़ा मवाद होता है, और इसके अंदर फिर एक दूसरा एक छोटा सा इलेक्ट्रोड होता है. दो केमिकल्स मिलने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. हमारा ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन के लिक्विड के अंदर फ्लोट होता है. ब्रेन कैसा है? एक अखरोट लेके बिल्कुल कंप्लीट तोड़े बगैर उसको बाहर निकालो और फिर उसको आधा कर दो तो ये ब्रेन की शक्ल बन जाता है. ऐसा होता है. ये दो हिस्से होते हैं, एक ये साइड में है, एक ये साइड में है, और लिक्विड के अंदर वो तैरता है. इस ब्रेन के अंदर हमारे ख्याल हैं, हमारा माइंड है, और इसमें आत्मा है, रूह है. अल्लाह ताला ने कुरान में एक इशारा किया है कि खुदा का जो तख्त है तो वो पानी के ऊपर है. अब वो पानी किधर है? ये ब्रेन का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, ये पानी है, और इसके अंदर जो रूह है वो खुदा का तख्त है. अब ये जो ब्रेन का जो लिक्विड है तो इसको कहते हैं सेरेब्रल फ्लूइड. सेरेब्रल फ्लूइड.
اور ہماری یہ جو پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر بھی لکوڈ ہے. اس لکوڈ کو کہتے ہیں اسپائنل فلوئڈ. تو یہ دونوں فلوئڈ ادھر پیچھے کانوں کے پیچھے ادھر آ کے ملتے ہیں اور الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں. اور اس الیکٹریسٹی کو پہنچانے کے لیے ہارٹ بھی ریسیو کرتا ہے کیونکہ ہارٹ کے اندر الیکٹریسٹی ہے. اور اگر کبھی دو بیٹنگز ایک ساتھ آ جائیں تو ہارٹ کے اندر ایک اسپارک پیدا ہوتی ہے اور تھوڑا سا حصہ جل جاتا ہے. اور سارے بدن کے اندر نروس سسٹم سے جو وائرز ہیں یہ الیکٹریسٹی دوڑتی ہے. یہ جو الیکٹرک ہے یہ الیکٹریسٹی پتہ کیا ہے؟ یہ الیکٹریسٹی ایک چیز ہے وولٹیج اور ایک چیز ہے ایمپیئر. یہ دونوں مل کے وولٹیج بناتے ہیں. جب بھی وہ جنریٹر چلتا ہے اس کے اندر سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز آتی ہیں اور یہ الیکٹریسٹی ہے. اور یہ جو ریڈیو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے. ہوا کے اندر جو وائرلیس ہے میگنیٹک فورس ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ جو ساؤنڈ ویوز ٹریول کرتی ہیں. اس طرح سے یہ سلسلہ ہمارے برین کے اندر بھی ہے. ہمارے برین ہمارے بدن میں جب الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے تو میگنیٹک پیدا ہوتا ہے, میگنیٹک ویوز پیدا ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک پاور. یہ الیکٹرو میگنیٹک پاور جو ہے کہ جس سے یہ فورس ملتی ہے اس کو وولٹیج کے حساب سے کہتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے تھاٹ ویوز چلتی ہے. جس طرح سے یہ الیکٹرک براڈ کاسٹنگ ہے تو براڈ کاسٹنگ کے اندر یہ الیکٹریکل ویوز ہیں اور اس کے اوپر یہ ساؤنڈ ویوز چلتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے بدن کے اندر سے میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں. ہمارے بدن کے اندر سے ہیٹ ویوز بھی نکلتی ہیں. بدن کو ہاتھ لگاؤ گرم ہوتا ہے, تھوڑی دور رکھو تو بھی گرمی آتی ہے. اور یہ گرمی تھوڑی باہر ہوتی ہے, 1-2 انچ تک چلتی ہے. اچھا جوان آدمی تندرست ہو گئے تو 2-3 انچ تک اس کی گرمی جاتی ہے. پھر اسی گرمی کے جو ویوز ہوتی ہیں جہاں اینڈ ہوتی ہے 1 2 انچ 3 انچ تو پھر ایک قسم کا فلیپ ہوتا ہے اس کے اوپر جس کو ہم اورا کہتے ہیں. یہ اورا الیکٹریکل بھی ہے اور یہ اورا مینٹل بھی ہے. ہمارے اندر جو مینٹل فورس ہے جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک تھاٹ ویوز کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اورا جو ہے وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا سوا کہ ہم اپنی آنکھ کو ٹرین کریں. جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شام ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھوں میں دھندلا دھندلا عکس آتا ہے, وہ رات کو دیکھ نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں نائٹ بلائنڈ. اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے جو ڈان ہے بریک ہوئی ہے اس ڈان کے اندر ایسی روشنی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ بہت صبح ویلی صبح اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ سورج رائز نہ ہو جائے. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں ہمیں جاننے چاہیے. انسان بیٹھا ہے اس کے اندر الیکٹریسٹی چل رہی ہے, میگنیٹک ویوز بھی اس کے باہر ہیں. اب وہ وچار کرتا ہے, خیال کرتا ہے, تو خیال اندر بھی رہتا ہے باہر بھی جاتا ہے. ایک آدمی اپنے متعلق جو کچھ سوچتا ہے وہ اس کے خیالات اندر رہتے ہیں, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے ایسا کرنا چاہیے. یہ جو تھاٹس ہیں وہ انٹرنل تھاٹس ہیں. لیکن جب بھی ہم اپنے کسی دوست کو بمبئی میں بیٹھے ہم یاد کرتے ہیں تو یہ تھاٹس باہر آتے ہیں. اگر ایک انسان ٹریننگ لے لے تو یہی تھاٹس جو باہر نکلے ہیں
क्योंकि इसका ताल्लुक अभी बाहर से हो गया है। इसी को ट्रेन देते देते हम इन थॉट्स को बाहर भेजें, यानी उसको हम रेडिएट करें और बॉम्बे तक जावे हमारे ख्यालात, क्यों ना जावे। और जब वो बॉम्बे पहुंचते हैं उस आदमी के माइंड के ऊपर उसकी एक किस्म की क्लिक होती है, उसको इस चीज के लिए अलार्म मिलता है, मगर क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली हुई इसके लिए वो रिसीव नहीं करता। इस वक्त एटमॉस्फेयर के अंदर इधर भी सैकड़ों हजारों ब्रॉडकास्ट मौजूद हैं। अगर अभी रिसीवर रख दो तो उसको फिराओ तो डिफरेंट काइंड्स की साउंड्स आएंगी। बॉम्बे रेडियो होएगा, बीबीसी होएगा, बर्लिन का रेडियो होगा, उधर से यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिकन वॉइस आएगा, डिफरेंट काइंड की ये तमाम रेस यहाँ आती हैं वेव्स के साथ। लेकिन रिसेप्टिव चाहिए, आदमी की नेचर में रिसेप्टिविटी चाहिए तो वो उसको रिसीव कर सके। और जब इधर से मैं ख्याल करूं अपने दोस्त का और बॉम्बे बैठा है और वो भी रिसेप्टिव है तो क्या होता है, हम अपना मैसेज उसको भेजते हैं। इस मैसेज को टेलीपैथी कहते हैं। ये टेलीपैथी डेवलप हो सकती है। ये थॉट्स की पावर है कि हजारों माइल दूर बैठे हुए हम किसी आदमी को अपना मैसेज थॉट्स के जरिए से भेजते हैं और ये थॉट्स वो रिसीव करता है। और अगर ये डेवलप हो जाए तो ये इस तरह है कि जैसे फैक्स मशीन है, इधर से भेजो उधर निकले, वो भेजे इधर निकले। हम बातें कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और ये डेवलपमेंट इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। थॉट पावर एक बहुत जबरदस्त चीज है। ये जो पावर है खुदा ताला ने इंसान को बख्शिश दी है। इस पावर को डेवलप करने के लिए मैं बाद में थोड़ा सा बोलूंगा हाउ टू डेवलप इट। इंसान का जो ख्याल है इनके साथ थॉट्स पावर्स के साथ विल पावर काम करती है। एक्चुअली विल पावर कम्स आउट ऑफ थॉट्स। विल जो है वो थॉट्स में से ही आती है और एक किस्म का थॉट है, लेकिन विल के साथ एक डिजायर होती है। इसको हम इंग्लिश में विल कहते हैं कि मेरे को गरीबी दूर करके मालदार बनना है। एक जस्ट एग्जांपल देता हूं। अब अगर इसकी विल पावर काफी मजबूत है तो वो उसके लिए जुदे जुदे रास्ते निकालेंगे और दिन ब दिन उसकी जो थॉट पावर है वो उस विल पावर को एक किस्म की फूड देती रहेगी और एक दिन वो जरूर कामयाब होगा। विल पावर। अगर एक इंसान ऐसा है, कमजोर है, उसकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं और कभी वो डिटरमाइंड हो जाए और अपनी विल बना डाले तो वो बस उसके पीछे लग जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, फूड खाएगा, 1-2 बरस के अंदर स्ट्रांग हो जाएगा। विल पावर के साथ, जैसा मैंने कहा, थॉट्स के साथ विल पावर है, विल पावर के साथ डिटर्मिनेशन चाहिए। इसको हम कहते हैं कुव्वत इरादी, डिटर्मिनेशन। कुछ भी हो जावे वो डिटरमाइंड हो गया है, इसके लिए उसकी विल पावर मजबूत हो गई है और विल पावर मजबूत होने से वो अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को एक्चुअली जाहिर कर सकता है और सक्सेस पा सकता है। विल पावर के साथ साथ नीचे डिटर्मिनेशन है, ऊपर उसके थॉट्स हैं। अब ये जो थॉट्स हैं अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अगर किसी तरीके से कमजोरी के कारण से किसी आदमी में नेगेटिविटी आ गई तो उसके ख्यालात के अंदर कमजोरी आ जाती है और उसके ख्यालात उसको कमजोर कर देते हैं। वो आदमी विल पावर पैदा नहीं कर सकता, वो आदमी डिटर्मिनेशन पैदा नहीं कर सकता। उसको कोई भी काम दोगे वो काम सक्सेसफुली नहीं कर सकेगा, अधूरा छोड़ देगा, रास्ते में थक जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर पॉजिटिविटी आ गई तो वो आदमी मजबूत होता है। कभी कभी ऐसा होता है
کہ انسان کوئی کام کرے، کام کرتے کرتے فیل ہو گیا، اگر اس آدمی کی ول پاور کمزور ہے تو وہ ہار جائے گا، یعنی فیل ہو جائے گا۔ فیل ہونے کے بعد نا امید ہو جائے گا، نا امید ہونے کے بعد اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ منع کیا کیا ہے کہ کبھی بھی نا امیدی، جس کو ہم انگلش میں ڈسسیٹسفیکشن کہتے ہیں، یا ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ وہ آدمی بالکل گر گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا ہے اور ڈسکریج ہو گیا ہے، تو وہ آدمی کو پھر واپس کھڑا کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جو مضبوط ول کے لوگ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو دیکھو، جب ہی بچہ کرالنگ کرتا ہے پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہ چیزوں کو پکڑ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہ چیزوں کو چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے بیلنس کرنے کے لیے، جب ہی گرنے لگتا ہے تو کسی صوفہ وغیرہ کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چلنے کی ٹرائی کرتا ہے، گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ یہ گرتے پڑتے وہ چلنا سیکھتا ہے۔ قدرت نے اس نیچر کو ہر ایک انسان کے اندر رکھا ہوا ہے اور بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ ایک کام کیا، فیل ہو گئے، کمزور آدمی چھوڑ دے گا، مگر مضبوط جو ول پاور کا ہوگا وہ نہیں چھوڑے گا۔ فیل ہوئے تو کیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ۔ کنگ اسکاٹ لینڈ کا کنگ رابرٹ بروس انگلینڈ کے راجا رچرڈ دی لائن ہارٹڈ کے ساتھ لڑتا تھا۔ اس وقت انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ یہ تین جدے ملک تھے۔ ابھی یونائٹڈ کنگڈم ہے تو اسکاٹ لینڈ اور ناردرن پورشن آف آئرلینڈ اس کے اندر ہے، یو کے اندر۔ تو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ لڑتے تھے، رابرٹ بروس ہار گیا۔ پھر آرمی جمع کی، کچھ مہینوں کے بعد پھر لڑا، پھر ہار گیا، پھر لڑا، پھر ہار گیا۔ 16 دفعہ لڑا، 16 دفعہ 16 ٹائمز ہار گیا۔ بس اب اس کی ہمت ہار گئی۔ ہمت ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو اس کے جو جنرلز تھے وہ بھی لڑتے لڑتے تھک گئے۔ بس اب یہ بھاگ گیا اکیلا۔ جب یہ ہار گیا بیٹل میں تو واپس گھر نہیں گیا، بھاگ گیا اور جا کے کسی پہاڑوں کی ایک کیو کے اندر یہ رہنے لگا۔ تھکا ہوا تھا، بھوکا بھی تھا، سو گیا، کیو میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اب یہ لیٹا ہوا تھا تو ایسا اوپر دیکھا تو ایک کروڑیا یعنی مکڑی، جس کو ہم انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں، وہ اسپائڈر چڑھ رہا تھا، مگر جب بھی وہ چھت کے نزدیک پہنچا تو گر پڑا۔ جب بھی وہ گر پڑا تو واپس اس نے چڑھنا شروع کیا کہ اس کی جو منہ کا جو لعاب ہوتا ہے نا وہ نیچے وائر کی طرح آ جاتا ہے، اس کے اوپر وہ چڑھتا ہے۔ اب اس کو کوئی کام نہیں تھا تو اس میں اس کو ذرا انٹرسٹ آیا، وہ اسپائڈر پھر گرا، پھر چڑھنے لگا۔ وہ جب واپس گرا تو یہ ساتھ گنتا رہا، 1 2 3 یوں کرتے کرتے 16 دفعہ گرا، اور یہ دل میں ہنسنے لگا کہ میری طرح یہ بھی 16 دفعہ گرا ہے، لیکن 17th ٹائم یہ چڑھ گیا، یہ کھڑا ہو گیا۔ اس کو انٹیوشن ہوا۔ 16 دفعہ ہارنے کے بعد اس نے ہمت نہیں ہاری، 17th ٹائم یہ چڑھ گیا، میں کیوں نہ چڑھوں، کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر جو پاور تھی، ڈٹرمینیشن جاگ اٹھا۔ ڈٹرمینیشن نے اس کو ول پاور دی، ول پاور نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ سوچتے سوچتے اس نے پلان بنایا، یہ پلان تھاٹس بناتے ہیں۔ اٹھا، آرمی کو اکٹھا کیا اور اس طرح لڑا، جیت گیا۔ اگر اس میں ڈٹرمینیشن نہیں ہوتا، یہ تو ایک انسینٹیو، ایک مثال ملی اس کو، قدرت چاہتی تھی
لیکن اگر یہ ڈیٹرمائنڈ نہیں ہوتا، اس کی ول پاور نہیں ہوتی، اور ول پاور کے بغیر تھاٹس کوئی کام نہیں کرتے۔ ایکچولی جو تھاٹ پاور ہے وہ ول پاور ہے۔ ول ڈیپینڈز آن تھاٹس۔ تو اس طرح انسان اپنی زندگی کا ایک ایم بناتا ہے، جس کا کوئی ایم نہیں، یعنی جس کی کوئی منزل نہیں، تو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ رات کو آدمی گھومنے پھرنے کے لیے نکلتا ہے، بھی کہاں جاتے ہو؟ بس یہیں گھوم رہا ہوں، لیکن اس کی ایک منزل ہے کہ واپس اپنے گھر چلا جاوے۔ لیکن ایک ایسا آدمی کہ جس کا گھر نہیں، ٹھکانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، یار نہیں، دوست نہیں، بس جدھر نیند آ گئی گر گیا، پڑ گیا، اٹھ کے واپس چلا گیا، اس کا کوئی ایم نہیں۔ زندگی میں ایک ایم بنا، جب یہ ایم بن جاتا ہے تو وہ ہماری منزل ہوتی ہے، دیٹ از اوور ڈیسٹینیشن۔ جب وہ منزل سامنے ہوتی ہے تو کتنی بھی دور ہو گئے، ہمارا خیال اس منزل پہ پہنچنے کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پھر اگر وہ منزل نزدیک ہے تو ایزی ہے، لیکن منزل کبھی دور ہے، مشکل ہے، تو وہ لوگ جو کمزور ول والے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے، رستے میں ہی گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر مضبوط ارادے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو حاصل کر کے ہی بیٹھتے ہیں۔ ایک پرانی سٹوری ہے شیرین اور فرہاد کی۔ ایران کے اندر یہ شیرین اور فرہاد، شیرین ایک بادشاہ کی نوبل مین کی لڑکی تھی، فرہاد ایک معمولی لکڑہارا تھا، یعنی ووڈ کٹر تھا۔ دونوں کا عشق ہو گیا، کہاں وہ بادشاہ زادی، کہاں یہ فقیر جیسا بادشاہ اس کو اپنی لڑکی تو نہ دے سکے۔ لیکن بادشاہ کوئی ظالم نہیں تھا، سمجھدار، دور اندیش تھا، اس کو منع کر کے دشمن بناوے۔ اس کی وجہ سے اس نے کیا کہا، کوئی بات نہیں، اگر تم کو میری لڑکی چاہیے تو ایک شرط ہے، شرط پوری کر دو۔ کہ حضور فرماؤ کیا شرط ہے؟ یہ سامنے پہاڑ ہے نا، ہمارے محل تک اس پہاڑ میں سے ایک کینال کھود کے لاؤ کہ یہ پانی کینال تک آوے، اور یہ کینال آ جاوے، پانی آ جاوے، تم شادی کر لینا۔ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کو ٹرخا دیا ہے، اوائڈ کیا ہے۔ 70 مائل دور اس پہاڑ کے اوپر سے ایک سنگل آدمی کینال ادھر لا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ اب دیکھو تھاٹ پاور، اب دیکھو ڈٹرمینیشن، اب دیکھو ول پاور، کہ یہ ٹیشا لے کے لکڑ کاٹنے والا آدمی چلا گیا، 20-22 برس کی عمر کے اوپر یہ اوپر چلا گیا۔ اس کو وہاں سے لانے کے لیے 17 ایئرس لگے، لیکن نہر لے کے آیا۔ امپاسبل ٹاسک اس نے، کہ جو آج بڑے بڑے بلڈوزر کر سکے مشکل سے، تو ابھی 70 مائل سے ایک نہر، ایک سنگل آدمی ایک ہی ایکس کے ساتھ زمین کو کھودتے 17 سال لگے، مگر اس نے اپنا کام پورا کیا۔ یہ ہے تھاٹ پاور، یہ ول پاور۔ لیکن تھاٹ پاور کا ایک اور بھی فیس ہے، جیسے کہ میں نے ایک فیس بتایا، ٹیلی پیتھی، میسج ٹرانزیکٹ کرنا۔ یہ جو میسج ہے یہ جاوے بھی اور آوے بھی۔ کوئی بھی مشکل کام ہاتھ میں آ جاوے اس کو پورا کر کے ہی رہنا۔ لیکن تھاٹس کی ایک اور پاور بھی ہے، اور وہ سائیکولوجیکل پاور ہے، ہم جس کو کہتے ہیں آٹو سجیشنز۔ آٹو سجیشن ایک قسم کا ہپنوٹزم ہے، سیلف ہپنوسس۔ ہپنوٹزم کیا ہے؟ کسی سامنے والے آدمی کو اس خیال سے آنکھیں بھر کے دیکھے اور اپنے تھاٹ کی پاور سے اس کو سبجوگیٹ کر لے، اس کو بولے تم بچے ہو جاؤ، وہ آدمی بچہ ہو جائے گا۔ بچہ ہو جائے گا، باڈیلی نہیں، مینٹلی بچہ ہو جائے گا، اور بچے کی طرح چلائے گا، بچے کی طرح ہنسے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ تم بالکل دودھ پینے والے بچے بن جاؤ، تو وہ دودھ پینے والا بچہ بن جائے گا، منہ میں انگوٹھا چوسے گا، کلکلیاں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ ہپنوٹزم۔ ہپنوٹزم کوئی جادو نہیں ہے، تھاٹ پاور ہے۔ اس آدمی نے جو ہپنوٹزم کرتا ہے
اس نے اپنی تھاٹ پاور کو ایسا کنسنٹریٹ کر لیا ہے کہ اس کے اندر سے پاور پیدا ہوتی ہے. ہمارے نارملی ہمارے خیالات ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. کچھ کھانا کھاتے ہو تو کدھر کدھر کے خیال آتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہو پھر بھی خیال آتے ہیں, صبح عبادت میں بیٹھتے ہو تو بھی کتنے خیالات آتے ہیں. اب جو تھاٹ پاور کا یہ جو فیس میں بیان کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ہے کنسنٹریشن. کنسنٹریشن جو ہے کیا ہے بھلا؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سمپل ایک داخلہ دیتا ہوں. میگنیفائنگ گلاس لے لو اور ایک کاغذ یا کپڑا لے لو. دھوپ میں کھڑے ہو کے یہ جو میگنیفائنگ گلاس ہے اس کو ایسا جب یہ کرو گے تو روشنی آ جائے گی. اس کو اونچا کرو نیچا کرو, ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ ساری روشنی ایک پوائنٹ کے اوپر آ جائے گی. یعنی اس کی جتنی بھی ریز وہ میگنیفائنگ گلاس کے اندر سے نیچے اترتی ہیں وہ کنسنٹریٹ ہو جاتی ہیں. جیسے کہ یہ میگنیفائنگ گلاس ہے, یہ سمجھ لو سورج ہے. اب اس سورج کی کرنیں یہاں تک پڑتی ہیں اس کے سارے گلاس کے اندر, لیکن اونچا نیچا کر کے اس کو ایڈجسٹ کرو تو یہ ریز ادھر کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے. یہ جو بھی پوائنٹ کے اوپر لائٹ آ جاتی ہے, لائٹ بہت تیز ہو جاتی ہے تو کپڑا جل جائے گا, کاغذ ہوگا وہ بھی جل جائے گا. پرانے زمانے کے اندر بڑے بڑے یہ میگنیفائنگ گلاس بناتے تھے اور جو شپ والے تھے نا وہ دوسری چھوٹی شپ کو ایسا ایڈجسٹ کر کے آگ لگا دیتے تھے. ہمارے برین کے اندر اتنی پاور ہے کہ سائنس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی اس پاور کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کر سکتی. ہمارے برین کے اندر اتنی پاور ہے کہ جتنی خدا تعالیٰ نے کسی بھی پلینٹ میں یا اسٹار میں رکھی ہوئے بے حساب پاور ہے ہمارے برین کے اندر, اور یہ برین معجزے کر سکتا ہے, میریکلز کر سکتا ہے. لیکن جب خدا تعالیٰ اس قسم کی پاور دیتا ہے تو اس کو ساتھ کنٹرول اور سمجھ بھی دیتا ہے. تھاٹ پاور کی یہ جو سائڈ ہے کہ جس کو میں نے سمجھایا کہ وہ کنسنٹریٹڈ پاور ہے, تو جب یہ کنسنٹریشن عبادت میں آتی ہے تو جس طرح میں نے بتایا کہ کاغذ یا کپڑا جل جاتا ہے, اس طرح اس آدمی کے دل کے اندر گلو ہوتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں گلو, GLOW. کیا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. پہلے وہ بہت لائٹ ہوتی ہے, جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے ایک دن ایسی برائٹ لائٹ ملے گی کہ آنکھیں کئی منٹوں تک کچھ نظر نہیں آ سکے گا. بہت دیر کے بعد پھر آنکھیں سیٹل ہوں گی. بہت پاورفل لائٹ دیکھو گے, آنکھیں بند کرو تو اندر ایک ہلکا جیسا ہو جائے گا, آہستہ 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 وہ ڈیم ہوگا. لیکن جب انسان کو یہ نور کی بخشش ہوتی ہے جو تھاٹ پاور میں ہماری عبادت کے اندر ملتی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ کنورج ہو جاتے ہیں ایٹ ون پوائنٹ, کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں, تو کپڑے میں جس طرح آگ لگتی ہے اندر بھی پھر وہ روشنی پیدا ہوتی ہے. آگ لائٹ ہے, وہ جلا بھی سکتی ہے اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ یہ آگ جو بلب کے اندر سے نکلتی ہے یہ روشنی ہوتی ہے, یہ جلانے والی نہیں. خدا نے ہم کو اس کی ایگزامپل دی ہے, سورج کی روشنی, چاند کی روشنی. چاند کی روشنی جلاتی نہیں, گرمی نہیں دیتی. چاند کی روشنی کے اندر یہ انرجی کے جو سورج کی روشنی میں ہے وہ نہیں ہے. سورج کی روشنی جلا دیتی ہے, چاند کی روشنی ٹھنڈک دیتی ہے, ٹرینکولائزر ایفیکٹ ہوتا ہے, پیس ملتی ہے. جاپان کے اندر برس میں 3 دفعہ یہ لوگ مون گیزنگ کے لیے بیٹھتے ہیں. چھت کے اوپر اونچی بلڈنگ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. فل مون کے دن یہ لوگ کرتے ہیں. 14ویں تاریخ کو 15ویں رات ہوتی ہے اور پھر شام کو سورج ڈوب جاتا ہے, چاند آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور اس وقت چاند پیلا پیلا ہوتا ہے. جو وہ اوپر جاتا ہے
اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور جب یہ فل مون ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایک ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو انسان کے مائنڈ کے اوپر، اس کے نروس سسٹم کے اوپر وہ بہت سودنگ ایفیکٹ کرتی ہیں۔ چاند کی ریز کے اندر شانتی ہے، پیس ہے، سکون ہے، اور ایسا ہے کہ درد والی جگہ کے اوپر مساج کرو، اس طرح یہ چاند کی جو روشنی ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے من کے اندر جو دکھے ہوئے پوائنٹ ہیں، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کوئی اور چنتا ہے، وریز ہے، تو یہ چاند کی گیزنگ میں یہ سود ہو جاتی ہے، آرام ملتا ہے، سکھ ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ یہ دو ایگزامپل ہیں جو باہر کی ہیں، جو ہم کو عبادت میں اندر انہی تھاٹس کی وجہ سے ملتی ہیں۔ یہ تھاٹس جب یہ اندر جاتے ہیں اور انسان کو اس کے ساتھ خدا کی طرف سے دیا ہوا خدا کا ایک نام ملے جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں، تو اسم اعظم ہے وہ سورج کی طرح گرم ہے، اس کی جو انرجی ہے، کیونکہ وہ نور کا نام ہے، اس کے اندر انرجی ہے، اس میں پاور ہے، اس میں لائٹ ہے، اس میں ہیٹ ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو خدا کے ایٹریبیوٹ کے اندر ہیں۔ اور یہاں ہمارے یہ جو تھاٹس ہوتے ہیں، یہ جو تھاٹ اس کی کلپنا کرتے ہیں، یعنی امیجنیشن کرتے ہیں، تخیل کرتے ہیں، اور پھر اپنی ان ویوز کو جو میں نے کہا الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو آتی ہیں، ان کے ساتھ اس کو ملاپ کر کے جب آدمی کنسنٹریشن پا لیتا ہے تو اس کو چاند کی طرح خدا کی بخشش، ٹرانکولیٹی، پیس، سیٹسفیکشن، ایک قسم کی انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹیسی۔ ایکسٹیسی کا مطلب اردو میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کا سکون یا سرور، جیسے کہ آدمی نے تھوڑی شراب پی ہوئے تو وہ جاگتا بھی ہے، سویا بھی ہے، تو یہ جو سرور ہے یہ ایکسٹیسی ہے۔ یہ تھاٹس اگر برابر نہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں تو ہم کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اس میں بھی تھاٹ پاور کام کرتی ہے، اور تھاٹ پاور کا ایک اور فیس ہے۔ ایک فیس کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس، عالم شخص تھا، وائز مین تھا، اس کے پاس اس کا شاگرد گیا۔ آٹو بایوگرافی آف اے یوگی کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ یکتیشور اس کا گرو تھا اور اس کا نام مکندا، بہت پتلا تھا۔ اس کو استاد کو کہتا ہے کہ سب میں بہت پتلا ہوں، آپ کچھ ایسا کرو میں موٹا ہو جاؤں۔ اب یہ پاور مکندا کی نہیں تھی، لیکن مکندا کے تھاٹ کے اوپر وہ گرو اس کا پاور دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا سوچو کہ میں موٹا ہوں، سب ایسا کسے تو سوچ کہ میں موٹا ہوں۔ اب جو اس نے آنکھیں بند کر کے کنسنٹریشن کی اور گرو کی طاقت ملی تو یہ حقیقت میں موٹا ہو گیا، انسٹنٹلی موٹا ہو گیا، اور پھر ساری زندگی موٹا رہا۔ یہ جو تھاٹ پاور ہے اس کے کتنے فیزز ہیں، پرسنل لائفنگ کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کے انسٹنسز بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو میری زندگی میں پریکٹیکلی ہوئی ہیں کہ آدمی اپنی من کی پاور سے، مینٹل پاور سے، تھاٹ پاور سے، ول پاور سے ایسی بہت سی چیزیں کر سکتا ہے کہ جو نارملی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، میرا ایک شاگرد تھا، بہت برسوں کی بات ہے، مجھے کہتا ہے مشنری صاحب آپ میرے کو ایسا رستہ بتاؤ کہ میں مالدار بن جاؤں۔ میں ہنسا، میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ عبادت کرو اور اپنے خیالات کو آرام سے بیٹھ کے، ہر وقت نہیں لیکن اپنے خیالات کو اس طرف دوڑاؤ، یعنی کہ تم مالدار آدمی ہو، تمہارا بزنس بڑھ رہا ہے، اور ہر وقت یہ خیال اپنے دل میں رکھو کہ خدا کو یاد کر کے تم اپنے دل کے اندر اس چیز کا امیجنیشن کرو کہ تم مالدار ہو۔ یہ جو امیجنیشن ہے نا،
جس کو ہم کہتے ہیں خیال یا تخیل، تصور، اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے انٹرنلی ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ میرا ایم یہ ہے مجھے مالدار بننا ہے، اور مالدار بننے کے لیے کیا طریقے ہیں وہ ڈھونڈو۔ رولز کیا ہے مالدار بننے کے لیے؟ مالدار بننے کی یہ بات ہے کہ فضول خرچہ مت کرو، محنت زیادہ کرو، خرچ کم کرو۔ اگر 100 روپے کی آمدنی ہے، 101 روپیہ خرچ کرو گے، کبھی مالدار نہیں بن سکو گے۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا کہ خداوند بہت محنت کرتا ہوں لیکن میں ایسے کا ایسا ہی ہوں۔ سلطان محمد شاہ فرمایا 100 روپیہ پیدا کرو، 99 خرچ کرو، 1 روپیہ بچاؤ، کبھی نہ کبھی آسودہ ہو جاؤ گے۔ لیکن تم 100 روپے پیدا کرو، 101 خرچ کرو گے، اما قیامت تک کچھ نہیں بن سکے گا۔ یہ پہلا رول ہے اس کا مالدار بننے کا۔ اب یہ چیز خیال میں آنی چاہیے، اور خیال کے اندر پھر یہ جو ایکشن آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں: فضول خرچ نہیں کرنا، محنت زیادہ کرنی، آمدنی زیادہ کرنی، اور پھر اس کے اندر چونکہ وہ آدمی اپنے پیچھے ایک ایم لگا کے بیٹھا ہے، ڈیٹرمائنڈ ہے کہ مجھے مالدار بننا ہے، تو اس کو خدا تعالیٰ چاروں طرف سے مدد بھیجے گا۔ کوئی کہے گا چلنا کچھ ساتھ بزنس کریں گے، کوئی کہے گا فلانے ٹھکانے مال بہت اچھا ہے۔ اس قسم کی چیزیں خدا قدرت اس کو مہیا کرتی رہے گی، اور وہ آدمی حقیقت میں تھوڑا تھوڑا اوپر آ جائے گا۔ لیکن ڈٹرمینیشن اور جس کام کے لیے اس نے ارادہ کیا ہے اس کے اصول اور رولز پہ چلنا چاہیے۔ تھاٹ ایک اور بھی چیز ہے۔ تھاٹ میں نے کہا نا کہ بہت سے اس کے فیسز ہیں۔ ایک فیس ہے، ایک آدمی میرا دشمن ہے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں جب بھی نکلتا ہوں منہ پھرا لیتا ہے۔ اب اس آدمی کے خیال میرے ورودھ ہے، اور میرے خیال کے اندر اس کے اندر کوئی ورودتا، اینیموسٹی یا حسد نہیں، یعنی یہ سائڈ پیور ہے، وہ سائڈ پولیوٹیڈ ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں اس کے لیے اچھے خیال کروں اور اس کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کروں۔ کچھ مدت کے بعد اس کے خیالات جو ہوں گے نا وہ گھٹتے رہیں گے، نیگیٹو خیالات، اور پھر کسی دن آمنے سامنے ہو گئے تو اس کو دیکھ کے میں ذرا مسکرا دوں تو اسٹارٹنگ کے اندر اس کا ری ایکشن اچھا تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے خیالوں میں ہمارا یہ ایکشن پہنچ گیا۔ تم کتنا بھی آہستہ سے ایسا کرو، آرام سے رکھ دو، آواز نہیں آئی، لیکن اس کے اندر وائبریشن آئی۔ کوئی بھی چیز کسی کو کتنی بھی سافٹلی ٹچ کرے، پانی لیکوڈ ہے لیکن پانی کی بوند بھی پانی پہ پڑنے سے ایک قسم کی وائبریشن ہوتی ہے۔ یہ وائبریشن انسان کے تھاٹس میں سے آتی ہے۔ یہی تھاٹ پاور ہے کہ اس کی جو وائبریشنز باہر نکلتی ہے وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، اور اگر وہ پاورفل ہیں یا کمزور ہیں تو یہ تھاٹ وائبریشنز اس پہ جاتی ہیں۔ وہ آدمی آہستہ 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 ٹھیک ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ رسول اکرم کی ایک بات ہے، جب نبی کریم نے اپنی بعثت کا ذکر کیا، یعنی اسلام ظاہر ہوا، تو اس وقت 2 بڑے پاورفل انفلوئنشل آدمی تھے۔ ایک تو عمر تھے، حضرت عمر بن خطاب، اور دوسرا آدمی تھا عمر ابن عبداللہ، جو عام طور پہ ابو جہل کے نام پہ مشہور ہے، لیکن اس کا نام عمر تھا۔ یہ دونوں پاورفل تھے۔ یہ آدمی ذرا اکھڑ قسم کا تھا، وہ آدمی ذرا چالاک قسم کا تھا، یعنی اندر کھانے نیچے رہ کے انڈر گراؤنڈ کام کاج کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم بیٹھے بیٹھے اب دعا اور تھاٹس کی بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ بیٹھے تھے، حضور نے کہا اے اللہ، یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک جو میرا ساتھی بن جائے تو بہت مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن لی، اور حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ دشمن کا دشمن ہی رہا۔ اب یہاں دعا مانگی، چونکہ وہ نبی ہیں اس کے لیے ان کی دعا اور جو تھاٹس ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ ان کی دعا بھی تھاٹ ہے اور ان کا جو تھاٹ ہے وہ بھی دعا ہے۔ اب یہ درجہ تو ہم کو نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے خیالوں کے اندر میں نے اتنی
फेजेस बताए हैं थॉट पावर के, उसमें से एक ये फेज है कि दुआ मांगने से अपने थॉट्स की पावर को ज्यादा करो, और दुआ जब भी मांगो ऐसी कंसंट्रेशन के साथ मांगो कि यानी वो दुआ कबूल होने ही वाली है, और अगर जर्रा भी उसमें जो शक हुआ तो शायद खुदा कबूल करेगा या नहीं करेगा, वो दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि पहले से उसमें नेगेटिविटी आ गई है। कोई भी चीज हम करते हैं, हमारे ख्याल पैदा हुए और कभी हमने उसको इबादत के साथ यानी दुआ के साथ जोड़ा लिया तो हमको इलाही पावर भी आ गई। खुदा इटसेल्फ, गॉड इटसेल्फ हिमसेल्फ इज पावर, पावर हाउस है खुदा। इस तरह इधर प्लग लगे हुए हैं, हम उसमें प्लग कर दें तो पंखा चलेगा, रोशनी मिलेगी। खुदा की एनर्जी के अंदर प्लग करो तो आपके अंदर पावर पैदा हो जाए, और खुदा की पावर आपके अंदर मौजूद है। हमारे अंदर कितनी पावर्स है? खुदा की पावर भी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, मैग्नेटिक पावर है, थॉट पावर है, हीट पावर है, और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव पावर है। ये तमाम जितनी भी पावर्स है, छोटी की बड़ी, जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं या उसका यूज करना चाहते हैं, तो उसके तरीके सीखने चाहिए और अपने थॉट्स को उस मुताबिक बना डालो। और जब ये थॉट्स उस तरह से बन जाते हैं तो फिर वो हकीकत में जाहिर होते हैं। सक्सेस हमारे थॉट्स, हमारे डिटर्मिनेशन के ऊपर आधार रखती है। मुझे जब ये उस्मान ने बात की, अब वो बात कर चुका है, मेरी एक वाज में इसका जिक्र है। मैं बॉम्बे में जब था, ये बात है 1937 से 1940 तक की, ये बात तकरीबन 1941 की है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम। एक बहुत बड़ा मारवाड़ी बॉम्बे के अंदर, सर हुक्मचंद, बहुत मारवाड़ी, बहुत बड़ा। उसकी एक खूबसूरत लड़की थी, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, घर वाले किसी और तरफ जाना चाहते थे। इस रथा में यानी कि इस डिस्प्यूट में लड़की एक दिन भाग गई, दिल्ली चली गई। दिल्ली जाके, पढ़ी लिखी लड़की थी, दिल्ली जाके उसने जॉब कर ली। अब ये घर वाले ढूंढते हैं, पता नहीं है किधर है। तो जहाँ जॉब करती थी वहाँ किसी एक लड़के के साथ उसका दोस्ती हो गई। अब वो उसको एक्चुअली एक मुसलमान लड़के से लव थी जो उससे शादी करना चाहती थी, और वो फैमिली कबूल नहीं करती थी। भाग के यहाँ आई, अपने आप को बहुत उसने अच्छी तरह से काबू में और कंट्रोल में रखा, मगर एक लड़के से दोस्ती हो गई। तो ये दोस्ती थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन खाते पीते इसके घर आई, उसको लेके आई। घर में थोड़ी शराब वगैरह भी पी होगी, तो वो तो चला गया। मगर जब ये दूसरे दिन सुबह उठी तो उसको ऐसा हुआ कि मुझे रेप किया गया है। बहुत गुस्से हुई और उसके साथ जाके लड़ी। उसने बहुत कसमें खाई कि मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं। ये झगड़ा इतना बढ़ गया, जिद की वजह से डॉक्टर के पास गए। महीने 2 महीने हो गए। आमतौर पे जो प्रेगनेंसी है वो 2 महीने के बाद पता लग जाता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं। डॉक्टर ने सर्टिफाई किया कि यू सीम्स टू बी प्रेग्नेंट। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। वो कहे मैं कसम खाता हूं, कुछ भी कहो, मैंने तुझे टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, रेप की क्या बात है। जज ने ऑर्डर दिया वेट अंटिल डिलीवरी। जो तमाम फैक्टर्स थे प्रेगनेंसी के वो जाहिर होते रहे, और एग्जैक्टली जब वो 264 के कितने दिनों तक पहुंची, डिलीवरी का पेन भी हुआ, और जब डिलीवरी का टाइम हुआ तो क्या हुआ, बच्चा नहीं था। हवा का एक गैसियस बॉल था, वो फट गया, हवा निकल गई। नो चाइल्ड। क्या था ये? उसने अपने दिल में ये इम्प्रेशन ले ही लिया कि नहीं, इसने मुझे रेप किया है। ये थॉट्स ऐसे हो गए कि अंदर प्रेगनेंसी की तमाम इलामतें नमूदार हो गई, वो फिर होती रही। थॉट्स इंसान को कहां तक पहुंचाते हैं? थॉट
दुश्मन को दोस्त बना दे, दोस्त को दुश्मन बना दे। क्यों हर मजहब ने हमको मना किया है कि किसी की निंदा न करो? हर मजहब ने मना किया है, बैक बाइटिंग मत करो, कोई की एब्सेंस में उसकी बदी, उसके खराब ख्याल मत करो। क्या होता है कि जब भी तुम बोलते हो, एटमॉस्फेयर के अंदर वो वाइब्रेशन जो तुम्हारे थॉट्स में है वो बाहर निकल के उस आदमी तक पहुंचती है, और उस आदमी तक पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो मैसेज है वो ये है कि उसने उस वक्त तुमको याद करके बुरा ख्याल रिसीव किया, वो दुश्मनी बढ़ती जाती है। इसलिए हमको मना किया गया है कि किसी की बैक बाइटिंग मत करो। बुरा एटमॉस्फेयर, बुरी वाइब्रेशंस रहती हैं, और ये वाइब्रेशन जो नेगेटिव पॉजिटिव है एक दूसरे को काटती रहती हैं। इंसान की जो मेंटल एनर्जी है वो डिसिपेट होती जाती है। वो लोग के जो बहुत बैक बाइटिंग करते हैं, निंदा करते हैं, उनके थॉट्स बहुत वीक होते हैं और वो कोई भी डिटर्मिनेशन वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि चालू बैक बाइटिंग से इनके ख्यालात उसके ख्यालात क्लैश होते हैं। इसमें डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। नबी करीम और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने बैक बाइटिंग के लिए यहाँ तक कहा है कि तुम जब निंदा करते हो किसी की तो ये ऐसा है कि जैसे तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। मरे हुए भाई का गोश्त खाना हराम है, इसीलिए निंदा हराम है। और निंदा को इतना बात क्यों खराब कहा गया? क्योंकि हमारे थॉट्स खराब होते हैं, डर्टी होते हैं, बुराइयां पैदा होती हैं, हसद पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, और इंसान को और भी बदियां बुराइयां सूझती हैं। और अगर हसद पैदा हो गया तो हसद फिर हमको जलाता रहता है और उसके लिए बुरे ख्यालात कहता रहता है, और ये थॉट्स उस तक पहुंचते हैं। एक और मिसाल दूं, तुमने किसी से कर्जा लिया, $1000 1000 शिलिंग किसी से ले आए और उसको कहा मैं तुम्हें 1 तारीख को दे दूंगा। अब जो 1 तारीख आई और तुमने पैसे करेंगे, कैसा आदमी है, जबान दे के फिर गया, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, बददयानत है, ये है वो है। अब उसकी ये वाइब्रेशन तुमको असर करती है वापस, क्योंकि तुमने उसको प्रॉमिस करके तोड़ दिया। उसके ख्याल में तुम्हारी इज्जत घट गई और ये बुराई ख्यालात वाइब्रेशन तुमको आके तकलीफ देती हैं, नुकसान देती हैं, रूहानियत घट जाती है, मेंटल पावर घट जाती है। थॉट की ये लेन देन जो है, एक दूसरे को बुराई करते रहते हैं, उसको पैसे नहीं मिलते, ये पैसे देता नहीं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर तुम्हारे लिए डिट्रीमेंटल हालात पैदा कर देते हैं। यानी ऐसे ख्यालात, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जो तुम्हारी तरक्की के अंदर, तुम्हारी सक्सेस के अंदर हानिकारक होते हैं और ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं। तो ये तमाम चीजें और भी बहुत कुछ हैं, थॉट वेव्स की, थॉट पावर की, थॉट बिल्टअप करने की बहुत सी चीजें हैं। अब मैं एक बात कहनी चाहता हूं कि तमाम चीजों को किस तरह करेक्ट करना, हाउ टू इम्प्रूव योर थॉट पावर, हाउ टू अचीव सक्सेस। देखो, खुदा ताला ने हमें बनाया है, जिस तरह से ये रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है या और भी कोई अपरेटस है, तो उसके साथ एक कागज होता है जिसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हाउ टू यूज दिस अपरेटस। उन इंस्ट्रक्शंस के लिए साथ साथ ही वार्निंग भी होती है, ऐसा करोगे तो खराब हो जाएगा। जब इंसान पैदा होता है तो खुदा ताला उसको अपनी माँ की मार्फत या किसी की मार्फत भी उसको अच्छी बातें सिखाता है, झूठ मत बोलो, किसी का हक मत खाओ, चोरी मत करो। ये जो ब्लूप्रिंट साथ आता है इसके अंदर हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन इंस्ट्रक्शंस पे चलना चाहिए। झूठ नहीं बोलो, क्योंकि झूठ हमारी थॉट पावर को, विल पावर को, हमारी मेंटल पावर को डाउन कर देता है, बल्कि स्पिरिचुअल पावर को भी बिगाड़ देता है। अब एक मिसाल दूं, मैंने एक आदमी को शराब पीते देखा।
اب وہ میرا کوئی رشتہ دار ہے اور اس کی شکایت یا رپورٹ ہوئی، میں نے دیکھا کہ اس نے شراب پی ہے، لیکن اس کو بچانے یا کچھ اور کام کے لیے کوئی بھی فیکٹر سے میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. اب میرے اندر وہ چیز جس میں ریکارڈ ہوتے ہیں ہمارے تھاٹس اور دیکھنا وغیرہ، میرے اندر یہ ریکارڈنگ ہو چکی کہ اس نے شراب پی، لیکن میں نے زبان کو اپنے مرضی سے یہ کہلوایا مجھے معلوم نہیں، میں نے نہیں دیکھا. تو میرے مائنڈ کے اندر دو باتیں ہوئی. ایک بات یہ ہے، ایک ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے شراب پی ہے، ایک ریکارڈ یہ ہے نہیں پی یا نہیں دیکھا. تو یہ دو جو باتیں جب مائنڈ میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے مائنڈ کے اندر ڈیویلٹی پیدا کرتی ہے. ڈیویلٹی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انڈیسائسونیس. انڈیسائسونیس، آدمی رائٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتا، یہ کروں کہ یہ کروں، اس نے شراب پی ہے کہ نہیں پی، اس نے کہتا کہ نہیں پی، اس نے کہا ہے کہ پی ہے. تو ہمارے مائنڈ کے اندر تھاٹس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹو ہے. تو یہ اس لیے جھوٹ بولنے سے، کوئی بھی قسم کا جھوٹ بولنے سے آدمی کے اندر ڈوئل مائنڈ ہو جاتا ہے، انڈیسائسونیس پیدا ہوتی ہے. اس کے سامنے کوئی پرابلم آ جائے تو وہ جلدی سے اس کو سالو نہیں کر سکتا، گھبرا جاتا ہے، کیا کروں، یہ کروں وہ کروں. اگر وہ آدمی بیٹھ کے اس کے لیے خیال کرے تو اس کو رائٹ مارگ مل جائے گا. اس لیے وہ آدمی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی تھاٹ پاور ویک ہوتی ہے، اور تھاٹ پاور ویک ہونے سے ایکشن ویک ہوتے ہیں، ڈٹرمینیشن ویک ہوتا ہے، اس کا مائنڈ ویک ہوتا ہے. اور مائنڈ کے اندر جو تھاٹ پاور کی وجہ سے جو انہینسمنٹ یعنی ترقی یا پاور ملنی چاہیے وہ نہیں ہوتی. وہ آدمی عبادت نہیں کر سکتا، وہ خدا کی یاد میں وہ مزہ یا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو ہونا چاہیے. اس کی اسپرچولیٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی سے فریب کرنا جائیں گے تو ہمارے وہ جو تھاٹس تھے جنہوں نے پلان بنایا ہے کہ تم فریب کرو، لوٹو اس کو، لیکن تمہارے اندر خدا نے ایک والو رکھا جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں کانشنس، اور اردو میں ہم کہتے ہیں ضمیر. وہ کہتے ہیں نا، مائنڈ کے اندر وہ چیز، وہ والو جو وارننگ دیتا ہے نا اس کو لوٹنا یہ خراب کام ہے. اور وہ کہتے ہیں بھلے کرو، وہ کہتے ہیں نہیں کرو. یہ جھگڑا ہوتا ہے، تھاٹ پاور ویک ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی بد اعمال ہیں، جتنے بھی خراب ایکشنز ہیں، وہ ہمارے تھاٹس کو ویک کر دیتے ہیں. تھاٹ کے ویک ہونے سے اسپرچولیٹی ویک ہو جاتی ہے، ہمارا مائنڈ ویک ہو جاتا ہے، ہم ڈیسیژن نہیں لے سکتے، ڈٹرمائنڈ نہیں بنتے، ہمارے اندر وہ ہمت نہیں آتی، کریج نہیں پیدا ہوتی کہ جو خدا تعالیٰ نے انسان کو بخشش دی ہوئی. تھاٹس بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. مجھے معلوم نہیں کہ پہلے 2 تھاٹ پاورز کے اوپر کتنے لیکچرز ہو چکے، لیکن اب میں نے نٹشل میں کہا بولنا شروع کر دوں تو اور بھی میں اس کی اور بھی 20-25 اور فیزز ہیں تھاٹس کے. میں نے کچھ 9 کے 10 بیان کیے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جو کوشچن کرنے ہوں گے تو خوشی سے کوشچن کرو. 40 منٹ سے زیادہ ہوئے ہیں. ہلو میں سوال سمجھا نہیں. فوڈ پیور یا امپیور فوڈ جو ہے وہ ہمارے تھاٹس پہ افیکٹ کرتا ہے. فوڈ ڈائریکٹلی ہمارے تھاٹس پہ اثر نہیں کرتی، لیکن ہماری سائیکالوجی کے اوپر اس کا جو امپریشن پڑتا ہے کہ جو تھاٹس کی ایک سائڈ ہے، تھاٹ بنانے کے اندر فوڈ کا ڈائریکٹلی کوئی کنیکشن نہیں، لیکن چونکہ فوڈ کے اندر جو نیوٹریشنز ہیں، فوڈ کے اندر جو فوڈ ویلیو ہے، جب وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ اس کے اندر سے نیوٹریشنز لیتا ہے، وہ چیز برین میں جانے سے برین کی جو سبسٹنس ہے، برین کا جو
मैटर है, ब्रेन मैटर, उसके ऊपर डिट्रीमेंटल इफेक्ट इसका होता है। और इस वजह से हमारे जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ती है। और साइकोलॉजी क्या है? देखो, ये मैंने अभी जो बात की सर हुकुमचंद की लड़की की, वो साइकोलॉजी थी कि उसको ये इंप्रेशन पड़ गया कि आप बिन रेप्ड। तो ये साइकोलॉजी फूड के साथ इनडायरेक्ट कनेक्शन रखती है। एक और मिसाल दूं, शराब पीने से आदमी के ब्लड के अंदर एसिडिटी पैदा होती है और ये एसिडिटी हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन की फंक्शन के लिए आयोडीन और फास्फोरस की बहुत जरूरत है और उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजन चाहिए। शराब पीने से फास्फोरस घटती रहती है और ब्रेन वीक होता रहता है। ब्रेन की वो साइड पे जिसको हम नर्वस सिस्टम वाला लोअर ब्रेन कहते हैं, वो भी वीक होता जाता है। इसकी कॉन्शियस के ऊपर भी असर पड़ता है और विल पावर तो मिट जाती है लगभग। जब तक उसको शराब नहीं मिलती, उसकी जितने भी अज़ा है यानी बदन के जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करते। तो थॉट्स की जो पावर है जनरेट करने की, वो डेफिनेटली वीक हो जाती है। मिसाल एक और है, एक आदमी हर रोज गोश्त खाता है। अब ये चीज डेलिकेट है, मैं डीपली समझाना चाहता हूँ, समझ नहीं आवे तो मुझे वापस पूछना। एक बकरा काटा गया, लेकिन जब ये बकरे को काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए पकड़ा गया, तो चूंकि वो जबरदस्ती हुई है, क्योंकि बकरा भागता है और ऑपोजिशन भी करता है। बकरा है या मुर्गी है या कोई भी जानवर जिसको हम ज़िबा करना चाहते हैं, जब हम पकड़ते हैं ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स होती है, इससे वो डर जाता है और उसको ऐसा होता है कि मेरी मौत नजदीक है। और फिर जब हम उसको लिटा के, उसके पाँव को बांध के, उसकी गर्दन पे पाँव रख के हम छुरी चलाते हैं, तो उसके हार्ट के अंदर से एड्रेनलिन इतनी निकलती है कि तमाम बदन के अंदर फैल जाती है। और ये किस्म की पॉइजन है, ये किस्म की जहर है और तमाम बदन के सेल्स उससे बिगड़ जाते हैं और ब्लड एकदम, चूंकि कहा गया है खुदा ताला ने कि उसका ब्लड बाहर निकल डालो। ब्लड बाहर निकलने से वो चीज मिट जाती है लेकिन टिश्यू में रह जाती है। अब इन जानवरों की, जिसमें जीव है, इनकी भी साइकोलॉजी में थॉट्स है। अब वो बकरा मरते वक्त राजी तो नहीं है, उसने जालिम को अपने मन के अंदर ले लिया है। अब वो साइकोलॉजी के कारण से सारे बदन के सेल्स जो हैं वो पोल्यूट हो चुके हैं। अब इसका गोश्त खाते हो, ये हमारे बदन पे आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। हमारे बदन के अंदर खुदा ताला ने वेरियस काइंड्स की टॉलरेंस फैक्टर्स रखे हैं। टॉलरेंस समझाने के लिए कहूँ कि एक चीज गर्म है, हाथ रखो, अगर वो सहन करने से ज्यादा है तो हम हाथ खींच लेते हैं। तो हमारी इतनी टॉलरेंस थी कि इस डिग्री तक, मिसाल के तौर पे 212 की डिग्री पे पानी बॉयल होता है, लेकिन अगर पानी 40 के 50 डिग्री तक है तो हम हाथ मुंह धोते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन इससे जब ज्यादा होता है तो टॉलरेट नहीं करते, हम उसमें ठंडा पानी मिलाते हैं। तो हमारे अंदर ये जो टॉलरेंस फैक्टर है, ये भी वेरियस काइंड्स के जुदे जुदे हैं। एक आदमी ने एक आदमी से झगड़ा किया, तू बदमाश है, लुच्चा है, ये है, वो है। वो सुनता रहा, लेकिन अंदर रिजेंटमेंट की वजह से हीट पैदा होती रही। बोलते 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 इसका पारा चढ़ता गया और वो बोलता गया, गालियां देता गया। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि इसकी टॉलरेंस खत्म हो जाएगी, फिर ये उठ के उसको मारेगा और लड़ेगा। तो ये जो टॉलरेंस है, ये फूड में से भी मिलती है। अब वो बकरा मर गया, उसका पॉल्यूटेड गोश्त हमने खाया, तो हमारे अंदर का जो रेजिस्टेंस और टॉलरेंस फैक्टर है उसको टॉलरेट कर लेता है। लेकिन हम हर रोज गोश्त खाते रहे तो रोज वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता रहा, बरस, 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, बाज हालत में 1 बरस, बाज हालत में 10 बरस।
یہ کھایا ہوا گوشت ہمارے اندر بہت سی قسم کی بیماریاں پیدا کرے گا، پرٹیکولرلی مینٹل بیماریاں۔ جو لوگ بہت گوشت کھاتے ہیں وہ مینٹلی ویک ہوتے ہیں، بہت گوشت کھانے والے کے نروس سسٹم ویک ہو جاتا ہے، بہت گوشت کھانے والے کے اندر کولیسٹرول زیادہ پیدا ہوتی ہے اور ہارٹ کو آہستہ 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 ویک کرتی رہتی ہے۔ تو یہ فوڈ کا ایک فیکٹر ہے۔ مچھی میں کیا ہے، ہم مچھی کو ذبح نہیں کرتے، جو ہی مچھی پانی میں سے نکلتی ہے خدا نیچرلی اس کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے لیے مچھی کھانے سے وہ چیزیں، وہ خرابیاں کہ جو گوشت کھانے سے یا چکن کھانے سے ہوتی ہیں یا اور قسم کا گوشت کھانے سے، وہ مچھی کے کھانے سے نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو ونسپتی جو ہے ویجیٹیبل کے اندر لائف ہے، جیو ہے، لیکن برین نہیں ہے، مائنڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے ویجیٹیبل کھاؤ، اس میں بھی لائف ہے، بکرے میں ویجیٹیبل میں بھی لائف ہے۔ بکرے کے اندر چونکہ سائیکالوجی اور مائنڈ ہے، ویجیٹیبل کے اندر برین اور مائنڈ نہیں ہے، اس وجہ سے ویجیٹیبل ہمارے اوپر خراب اثر پیدا نہیں کرتے۔ تو فوڈ جو ہے ڈیفینیٹلی جو اس نے کہا وہ برابر ہے، مگر تھاٹس کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں، ہماری ہیلتھ کے اوپر ڈائریکٹلی، ہمارے نروس سسٹم کے اوپر ڈائریکٹلی، اور یہ اثر ہونے کی وجہ سے ہمارے تھاٹس کو، ہمارے برین کو جو نیوٹریشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ مثال ہے، دیکھو ایلومینیم کے برتن کے اندر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور اس کھانے کے اندر ہم لیمبو یا سرکہ اور ایسی وہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو ایسیڈک ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایلومینیم کے اندر سے ایلومینیم آکسائڈ کا تھوڑا تھوڑا حصہ وہ فوڈ میں آتا رہتا ہے، اور جب وہ آدمی 50-60 کے اوپر سے چلے جاتے ہیں تو ان کو الزائمرز ڈیزیز پیدا ہوتا ہے۔ الزائمرز ڈیزیز یہ ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، میموری گھٹ جاتی ہے۔ یہ میموری 30-35 برس کی عمر میں بھی گھٹ جاتی ہے۔ الزائمر ڈیزیز کی یہ بگننگ ہے، یاد شکتی گھٹ جاتی ہے، یادداشت بگڑ جاتی ہے۔ ایلومینیم کے برتن میں پکایا ہوا کھانا کھانے سے 20-25 برس کے اندر انسان کی میموری گھٹ جاتی ہے، اور اگر یہ ڈیزیز کی صورت لے لے تو الزائمرز ڈیزیز ایسا ہے، باپ کھڑا ہے تو اس کو پہچانتا نہیں ہے، بیٹا کھڑا تو پہچانتا نہیں ہے۔ فوڈ میں یہ چیزیں ہیں۔ ہماری جو میموری ہے اس کو بگاڑنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت تیکھی چیزیں کھانے والے، بہت مرچی مسالہ کھانے والے، ان کی بھی میموری خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شراب پینے والے کی میموری خراب ہوتی ہے، نشہ کرنے والے افین یا اور چیزیں، ان سے میموری خراب ہو جاتی ہے۔ اب میموری کو انہینس کرنے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بادام کھاؤ، پستہ کھاؤ، اخروٹ پرٹیکولرلی میموری کے لیے بہت اچھے ہیں۔ دودھ ہے، اس میں جائفل ڈال کے رات کو 5 چمچی جائفل ڈال کے بوائلنگ دودھ میں وہ روز رات کو پینے سے انسان کو ایک ٹرینکولائزر ایفیکٹ ہوتا ہے، نیند اچھی آتی ہے، نروس سسٹم ایک دم شانت ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن اس کی تندرستی اچھی ہوتی ہے۔ تو برین کی جو کنسولیشن ہے وہ فوڈ میں سے ہم کو ملتی ہے، اور یہ برین ہی کی فنکشن ہے کہ ہم تھاٹس کرتے ہیں یا ارادے کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح فوڈ ڈیفینیٹلی تھرو ہمارے نروس سسٹم اور تھرو ہمارے بلڈ سے وہ افیکٹ کرتی ہے، بالکل کرتی ہے۔ اینی کوشچن؟ میٹنگ ہے لوگوں کی، ہاں، یہ قرآن شریف میں ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ نبی کریم کی حدیث میں بھی ہے، ڈسپونڈنسی از اے سن۔ خدا کی رحمت سے نراشا وادی بن جانا تو اسلام میں جائز نہیں۔ اسی لیے ہر روز دعا مانگنے سے انسان کی آشا قائم رہتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔
You heard me nicely, and I am grateful that you called me here and gave me this a little service to you. Thank you. I think definitely we are proud and honored, and such a personality amongst us. It's been a year or so since we had the last gathering with Right Honorable said at the hall there, and we would expect, or we would appreciate, I don't know how to say, if you would come often to Tanzania so that we can have a lot of Well, practically every year I'm here. Okay, so now here Shaukat Ali is around us, and I would like to also thank Shaukat Ali for, I think, requesting you to come here and giving us such a nice, knowledgeable lecture. It has been very fruitful, and on behalf of the Dalit Management Committee and on behalf of us all, I would like to thank you very, very much for coming here. I don't know how much are you going to stay, how long are you going to stay. If you would be here for the next week, we wouldn't mind having you back with us. Let him remind me after a few days. So I think we should have that do them across. I don't need that. I don't need Alhamdulillah. I have got good memory. Okay, I think it was a very, very nice talk and the lecture, and we appreciate you being with us. Thank you very much. Thank you. Mawla bless you.